السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگا کر اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مشرف نے ایسا کیوں کیا، یہ پاکستان کی سیاست کا ایک سیاہ باب ہے۔ 1999 میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے مابین کچھ اختلافات چل رہے تھے اور وہ اختلاف کارگل کی واپسی سے شروع ہوئے تھے۔ کارگل وار پاکستان نے جیتی ہوئی جنگ ہار دی، جس کا سہرا نواز شریف اور سابق امریکی صدر بل کلنٹن کی سیٹلمنٹ کے سر جاتا ہے۔ اسی کارگل کی واپسی پر اختلاف کے باعث نواز شریف نے جنرل مشرف کو جبری ریٹائر کرنے اور نئے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ کو تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگرچہ میاں صاحب کو ان کے قریبی ساتھیوں اور ملٹری سیکرٹری نے ایسا کرنے سے منع بھی کیا کہ اس فیصلے کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن میاں صاحب ایسا کرنے پر باضد تھے۔ 10 اکتوبر 1999 کو آرمی چیف پرویز مشرف اپنی اہلیہ سمیت 2 دن کے دورے پر سری لنکا چلے گئے، تو مشرف کی عدم موجودگی میں میاں نواز شریف نے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری شروع کر دی۔ مشرف کی واپسی سے پہلے 12 اکتوبر 1999 کو میاں نواز شریف نے مشرف کی جبری ریٹائرمنٹ کے نوٹیفیکیشن پر سائن کیے اور پی 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 کے صدر فاروق لغاری کو ہٹا کر اپنے نون لیگ کے لگائے گئے صدر رفیق تارڑ سے بھی فائنل اپروومنٹ کروا لی، جس کے بعد مشرف کی جبری ریٹائرمنٹ اور نئے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ کے اپوائنٹمنٹ کی خبر 5 بجے پی ٹی وی پر نشر کر دی گئی۔ جنرل مشرف کی جبری ریٹائرمنٹ کی خبر سن کر آرمی کے حلقوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ خبر نشر ہونے کے بعد فوج نے خبر دوبارہ نشر کرنے سے روک دیا، جبکہ مشرف کی فلائٹ خبر نشر ہونے سے پہلے ٹیک آف کر چکی تھی اور مشرف کو اس فیصلے کی اطلاع پہنچانے کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا۔ مشرف کے جہاز پی کے 805 نے 6:50 پر کراچی لینڈ کرنا تھا، لیکن نواز شریف نے ڈی جی سول ایوییشن اتھارٹی امین اللہ چودھری کو مشرف کے جہاز کو پاکستان میں لینڈ کرنے سے سختی سے منع کر دیا اور یہی حکم اس وقت پی آئی اے کے چیئرمین اور اب ایئر بلو کے مالک سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو بھی دیا۔ شاہد خاقان عباسی اور امین اللہ چودھری کے ساتھ نواز شریف نے آئی جی سندھ کو بھی لینڈنگ روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ سندھ پولیس نے وزیر اعظم کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایئرپورٹ پر فائر بریگیڈ گاڑیاں کھڑی کر کے رن وے کو بلاک کر دیا تاکہ طیارہ لینڈ نہ کر سکے۔ 6 بجے کے قریب ایئر ٹریفک کنٹرول سے کیپٹن ثروت کو پیغام دیا گیا کہ آپ طیارہ پی کے 805 کو پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر کیپٹن ثروت کافی پریشان ہو گئے، کیونکہ جہاز میں مشرف سمیت 198 مسافر تھے اور جہاز میں فیول بہت کم تھا۔ کیپٹن نے واپس پیغام بھیجا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں کہ انڈیا کے شہر احمد آباد ایئرپورٹ کے علاوہ کسی اور ملک جا سکے۔ نواز شریف کو جب جہاز کے فیول کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے احمد آباد ایئرپورٹ انڈیا لے جانے کا کہا۔ کیپٹن ثروت نے جہاز میں موجود مشرف کے ساتھی بریگیڈیئر ندیم تاج کو کاکپٹ میں بلایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر مشرف بھی کاکپٹ میں آ گیا اور پائلٹ کو جہاز انڈیا لے جانے پر کہا، اوور مائی ڈیڈ باڈی، یعنی ایسا میری لاش پر سے ہوگا۔ جہاز کے کمیونیکیشن سسٹم سے کراچی کنٹرول ٹاور رابطہ کیا گیا۔ ایئر کنٹرولر کو مشرف نے کور کمانڈر کراچی سے بات کروانے کو کہا تو ایئر کنٹرولر نے بات کروانے سے انکار کر دیا۔ جنرل افتخار کو جب ساری سچویشن کا پتہ چلا تو وہ کنٹرول ٹاور پہنچ گئے۔ جنرل افتخار نے پائلٹ سے بات کروانے کو کہا کہ تو کنٹرولر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اوپر سے سختی سے آرڈر آیا ہے کہ فلائٹ کے علاوہ پائلٹ کی کسی سے بھی کوئی بات نہ کروائی جائے۔ کنٹرولر کا جواب سن کر جنرل افتخار نے اس پر پستول تان لی، جس پر کنٹرولر نے پائلٹ سے بات کروائی اور جنرل افتخار نے پائلٹ کو احمد آباد انڈیا جانے کے بجائے کراچی میں ہی لینڈ کرنے کا کہا۔ جنرل افتخار نے مشرف کو نئے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ کی اپوائنٹمنٹ اور اس کی جبری ریٹائرمنٹ کی خبر دی۔ بریگیڈیئر ندیم تاج اور جنرل مشرف بھی اسی وقت پائلٹ کے ساتھ کاکپٹ میں موجود تھے۔ جنرل مشرف نے 7:32 پر جنرل افتخار کو یہ آرڈر دیا کہ 111 بریگیڈ
جو مارشل لا اور وزیر اعظم ہاؤس کو کنٹرول کرتی ہے کہ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل محمود اور جنرل عزیز کو کہیں کہ ملک پر ٹیک اوور کر لیا جائے اور کسی کو بھی ملک سے باہر جانے نہ دیا جائے۔ لینڈنگ ٹائم 6:50 تھا اور طیارے کو ہوا میں گھومتے ہوئے 50 منٹ ہو گئے تھے اور پائلٹ کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخرکار فوج کی مداخلت سے 7:40 پر طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈ کر لیا گیا۔ جب طیارے نے لینڈ کیا تو اس وقت جہاز میں صرف 7 منٹ کا فیول باقی تھا۔ جنرل مشرف طیارے سے اترے تو جنرل عثمانی نے اترتے ہی ان کو یہ بتایا کہ مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ملا ہے۔ اس بات پر ایک لمحہ مشرف گھبرائے لیکن پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے ویلکم کیا۔ ملک میں ایک بار پھر مارشل لا لگ چکا تھا۔ اب ملک کا تمام کنٹرول فوج کے سپرد تھا اور عوام مٹھائیاں بانٹنے میں مصروف تھی۔ یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے مشرف نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مارشل لا لگایا اور آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت اسپیشل کورٹ نے ان کو سزائے موت دی۔ میرا ہر اس شخص سے سوال ہے جو مارشل لا لگانے پر جنرل مشرف کو سزاوار کہہ رہا ہے، کیا اس ملک میں آئین کی خلاف ورزی صرف مشرف نے کی تھی جو ایسی سزا سنائی گئی؟ کیا غداری صرف مارشل لا لگانا ہی ہے؟ فی الحال مشرف بیرون ملک موجود ہیں اور اپنی بیماری کا علاج کروا رہے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔